ربنا أعلاك قدر. اللہ اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے 9 خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جب تمہارا رب تمہاری مشکلیں دور کرنے سے پہلے 9 نشانیاں اچانک سامنے کرتا ہے جن کے وجود میں آتے ہی برا دور اچھے دور کی طرف پلٹ جاتا ہے، یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا ہوا دل تمہارے رب کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ اور نشانیاں مل جائے جو تمہاری مشکلوں کو ختم ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جائے، جو تمہارے لیے پتجھڑ کا دور ختم کر کے ثبات کا دور جاری ہو جائے۔ تو ان کی سب سے پہلی اور کھلی ہوئی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب پر پورا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہی مجھے اس الجھن اور مشکل سے حفاظت کے ساتھ باہر نکال سکتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنے کام کو وہ جس طرح کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ تمہارے رب نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، ان کے سب کام طے شدہ وقت میں انجام پا جاتے ہیں اور ہر مخلوق ان کے حکم کی پابند ہوتی ہے سوائے انسان کے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ امتحان ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم تمہیں امتحان سے اس لیے گزارتے ہیں کہ کھرے اور کھوٹے کی چھٹائی ہو جائے، اس لیے قرآن کہتا ہے بس تم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جان رکھو، مشکل سے نکلنے کا دوسرا واضح اشارہ اور نشانی دل کے صبر اور امتنان سے مشکل سے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے تمہارے رب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اولاد مال بھی چلا گیا، مگر اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے ان کی مدد کے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا بھی کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تم رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس سے دور کر کے انہیں بڑے خیر عطا کر کے خوب انعام و اکرام سے نواز دیا۔ جان رکھو، تیسری کھلی ہوئی نشانی تو یہ ہے کہ تمہارا دل اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے، تمہاری تکلیف سے باخبر ہے اور وہ سارے عالم کا بننے بگاڑنے کا انتظام اپنی قدرت سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ جان رکھو، تمہارا رب کا علم اور اس کی عطا اللہ محدود ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہارے ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ جانتا ہے۔ جو ساری کائنات کی تقدیر کو لکھ رہا ہے، وہ تمہاری خوشحالی اور بدحالی، تمہارے عروج اور زوال اور تمہاری قسمت کے بناؤ بگڑ کا عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور کون ہے جو بے قراروں کی دعائیں سنتا ہے، اور وہ کون ہے جو تکلیفوں کو رفع کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو زیر قرار بنایا ہے اور بہتے پانی کے ذخیرے کے درمیان اس نے پردے حائل کر دیے ہیں، وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت کی ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے۔ جان رکھو، اللہ تمہاری مشکل ختم کرنے سے پہلے چوتھا یہ اشارہ سامنے کر رہا ہے کہ تمہارا دل اپنے رب کے شکوے شکایت سے پاک ہو جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ جان رکھو، اگر آپ اپنے رب کے شکوے شکایتیں مخلوق کے سامنے کرنے لگو تو یہ ایسا ہے گویا تم جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے
تمہاری ساری خواہشیں الٹی ہو گئے ہو، جیسے تم نے سب کچھ کھو دیا ہو۔ جان رکھو مشکلیں ختم ہونے کا پانچواں خاص اشارہ اور نشانی یہ ہے کہ تمہارا دل اپنے رب کی منصوبہ بندی، سبب اور ذریعے سے خوش ہوتا ہے، جو وجہ بنتی ہے بہت سارے انعامات کو دلوانے کی۔ جان رکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب میری طرف جو اچھی چیزیں اتارے میں ان سب کا محتاج ہوں۔ جانتے ہو یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب مانگی تھی؟ جب ان کے پاس نہ کوئی رزق کا ذریعہ تھا اور نہ کوئی رہائش یعنی کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی، اور نہ ہی کوئی سفر کرنے والا ساتھی ان کے ساتھ تھا۔ لیکن اس دعا مانگنے کے بعد تمہارے رب نے انہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بن گیا تھا۔ جان رکھو کامیابی کے قدم چومنے، پریشانی کے ازالے کے لیے چھٹی خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل اپنے رب کی اطاعت کی طرف پلٹ کر آگے آنے لگتا ہے، نافرمانی سے نفرت دل میں محسوس ہونے لگتی ہے، تو سمجھ لو کہ ان قریب تمہیں بہترین بدلہ دے کر نواز دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کی نگاہوں میں آ چکے ہو۔ کیونکہ تمہارے دل کی یہ بدلتی ہوئی کیفیت یہ اشارہ کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور بھلائی تو ان کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت ہی وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں نا ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور ساتویں کھلی ہوئی نشانی اور علامت یہ ہے کہ تم بدلہ لینے کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی کر دیتے ہو، درگزر سے کام کر کے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو۔ جان رکھو پریشانیوں کے باوجود، ہجوم کے باوجود تمہارا اپنے رب پر یقین اور بھروسہ ایسے عظیم اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کامیابی کو اللہ کا انعام بتایا تھا، نہ کہ بھائیوں کے برے عمل کا نتیجہ بتلایا تھا۔ اور جان رکھو آٹھویں کھلی ہوئی نشانی علامت یہ ہے کہ جب بھی تم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو تم عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہو، اور جب بھی تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو تو مسکرا کر باتیں کرتے ہو، تو یہ خاص اشارہ ہے کہ ان قریب تمہارا حال یہ بدلنے والا ہے۔ تمہارا رب تمہارے لیے ایسے راستے اور ذریعے کھولنے والا ہے جن کا کھلنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جان رکھو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی 9ویں نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن عظیم تک لے کر آئے، اور یہ آیت قرآن تمہارے دل کی سکون کا باعث بن جائے، تمہارے دل اور تمہارے جگر میں اترتی جائے، تو سمجھ لو یہ مشکلوں کا طوفان اب تھم کر سکون کی لہروں کے اندر بدلنے والا ہے۔ انشاءاللہ یقین کریں، انشاءاللہ بہت جلد ہی خوشیوں کی سکون دینے والی بہاریں تمہیں محتر کرنے والی ہے۔ ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ بہت ساری خوشیوں سے آپ کو نواز دے، آپ کی پریشانی اور بیماری تکلیفوں کو دور کر کے رحمت کے دروں کو کھول دے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ کرنے کی گزارش کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔